جو بی بی کے قاتل نہیں پکڑے گئے. آپ نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن میں لوگ یہ سوال پوچھیں گے, کارکن یہ سوال پوچھے گا, تو بی بی کے قاتل کیوں نہیں؟ پیپلز پارٹی اتنی پاورفل تھی, ہر چیز ان کے پاس, قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ اس لیے عاصمہ بی بی کہ جب انسان کی نیت ٹھیک نہ ہو, جب انسان سیریس نہ ہو, جب انسان کی پرائورٹی وہ نہ ہو, اس کی پرائورٹیز دوسری ہوں, اپنے اقتدار کو بچانا اس کی پرائورٹی ہو, وہ کیوں کریں گے بی بی؟ لیکن یہ صفدر عباسی صاحب وہ تو اپنی تقاریر میں کہتے بھی رہے ہیں کہ مجھے قاتلوں کو پتہ ہے, اور جمہوریت بہترین انتقام ہے. بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں. دیکھیں چیزیں سامنے آج 4.5 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک انویسٹیگیشن ہے جس کے اوپر جو نا سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں. ایک پروسیکیوشن ہے جو ہو ہی نہیں سکی آج تک, جو ہے نا وہ کیس وہیں کا وہیں پڑا ہوا, کوئی پروسیکیوشن نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے جی. کہاں سے ڈیٹس ملتی ہیں, کون ڈیٹ لیتا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اگر اس میں پروسیکیوشن کے اندر جو سزا اگر کسی کو ہو جائے تو سزا کے بعد پھر اپیل بھی ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے عمل کے اندر سے جب 4.5 سال آپ نہیں گزار سکے, یا لوگوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ جی یہ چیز اس طرح ہم نے کی, فلاں قاتل تھے, فلاں کو سزا ہو گئی, جو چاہے آپ نے جن کو پکڑا ہوا ہے ان کو بھی تو آپ آفٹر آل پروسیکیوٹ کرنا ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پہلے 13 مہینے اگر آپ یہ دیکھیں, دیکھیں سب سے بڑا جو سوال اٹھے گا وہ یہ کہ 31 مارچ کو ہماری گورنمنٹ بنی, 1 جولائی تک, 31 مارچ 2008 سے لے کر 1 جولائی 2009 تک ایک اینٹ آپ نے نہیں ہلائی. 1 سال اور تقریباً 15 مہینے صاحب سے, 15 مہینے کے اندر آپ نے کوئی ایک اینٹ نہیں ہلائی. اس کے بعد جناب یونائٹڈ نیشن کو آپ نے کہا, یونائٹڈ نیشنز آئی تحقیق کر کے گئے, اور یونائٹڈ نیشنز نے اپنی رپورٹ کے اندر بہت ساری لیڈز دی ہوئی ہیں. سوال یہ تھا کہ جی ان لیڈز کو آپ پک اپ کرتے, آپ نے کیا کیا کہ پہلے اس کو بڑا ویلکم کیا, اس کے بعد آپ نے اس کو بھی ڈسکارڈ کر دیا کہ نہیں جی اس کے اندر بہت خرابی ہے. تو پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں تھی, میرے خیال میں ان کے غیر سنجیدہ رویہ تھا, یہ ان کی پرائیورٹی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں اپنی قائد پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو اس وقت جنہوں نے ایوانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ لوگ اپنی قائد کو انصاف نہیں دے سکے تو عام لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں. کیونکہ اب جو بھی بات ہوتی ہے ملبہ سارے کا سارا جوڈیشری پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی ہمیں عدلیہ چلنے نہیں دیتی. تو کیا واقعی پھر سارے کا سارا ملبہ خود چلنا نہیں چاہتے, عدلیہ کیا آپ کو نہیں چلنے دیں, آپ خود نہیں چلنا چاہتے, اپنے گریبانوں میں بھی تو آپ جھانک کر دیکھیں کہ آپ نے آج تک کیا کیا ہے. بلکہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی کہ شروع کے دنوں میں ایک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آتا, اور سیاسی استحکام کس طرح آتا, سب سے بنیادی ایشو تھا وہ تھا اس وقت عدلیہ کا. اگر آپ عدلیہ کے ساتھ معاملہ ریزالو کر لیتے, جسٹسز بحال ہو جاتے, چیف جسٹس بھی بحال ہو جاتے, تو یہ جو سیاسی عدم استحکام تھا جو پورا 1 سال چلا, یعنی آپ حساب لگائیں کہ مارچ 31 سے لے کر اور 2009 مارچ 15 تک جو ہے یہ معاملات وہیں کے وہیں پھنسے رہے. تو اس سیاسی عدم استحکام کے اندر آپ نے ایکچوئل ایشوز کو چھوڑ دیا. آپ نے نہ اس ملک کے اندر مہنگائی کو دیکھا کر سکے کنٹرول, نہ بے روزگاری کو کنٹرول کر سکے, جو آپ کا منشور تھا, جو منشور تھا, نہیں بولا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان. بی بی نے 5 ایز کا تصور دیا, یہ لاسٹ ان کا سلوگن ہے, 5 ایز کا انہوں نے تصور دیا, انرجی, انوائرمنٹ, ایڈوکیشن, امپلائمنٹ, اور 5واں پتہ نہیں بیسک اس کا وہی تھا. لیکن ہم اگر آ جائیں بچوں پہ آ جائیں, کیونکہ پارٹی کے اب چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, اور آپ نے بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارا, کیونکہ ظاہری بات ہے بی بی کے آپ قریب بھی رہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو صحیح سیاسی حقائق بتائے جا رہے ہیں, سیاسی تربیت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال میں یہ پوچھوں گی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ان سے؟ دیکھیے جی, بلاول, آصفہ, بختوار ہمیں دو بچوں کی طرح ہیں, ہماری ہمیشہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ بچوں کو حقیقت بتائی جا رہی ہے. بچے اس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جس میں زرداری صاحب کے پسندیدہ لوگ ان کے آس پاس رہ سکتے ہیں. بلاول کے کچھ یقیناً پاکستان کے عوام بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شہید کے وہ بیٹے ہیں, ان کو شاید دنیا ضرور لوگ چانس دینا چاہیں گے, لیکن بلاول کو اس وقت فیصلہ بہت ایک کرٹیکل فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے نانا اور ماں کی لیگیسی کو کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, یا اپنے والد صاحب کے آئیڈیالوجی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. یہ بہت اس کے لیے کروشل سوال ہے جس کا فیصلہ اس کو ابھی کرنا ہے, کیونکہ اس کو پریکٹیکل پالیٹکس میں آنے کے لیے ابھی ان کو 1.5-2 سال باقی ہے جب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول کے لیے اب بہت بہترین موقع ہے کہ وہ پاکستان پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کرو, جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی. آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ ہم نے سنا تھا جب زرداری صاحب بیمار ہوئے تھے تو بلاول بھٹو زرداری جب یہاں پہ میٹنگز کو ہیڈ کر رہے تھے, آپ کی کوئی ملاقات؟ میری بی بی کے کل کے بعد بلاول سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں البتہ بچیوں سے ہماری ملاقات 2008 مارچ میں پروبیبلی ہم گئے تھے,
اپریل میں ہم گئے تھے دبئی, بہت اچھے طریقے سے, بہت اچھی طرح بچیاں ملیں, بچیوں سے ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد وہ دن اور آج کرے سیاسی مستقبل پہ آج آخری ہم کنکلوژن کی جانب بھی جا رہے ہیں. آپ کی پارٹی سے بہت سارے لوگ گئے, شاہ محمود قریشی, بڑے بڑے نام, ڈاکٹر اسرار شاہ, افضل سندھو بھی گئے, انور بیگ صاحب چلے گئے نون لیگ میں. آپ کیا کریں گے؟ آپ دونوں الیکشنز قریب آ رہے ہیں, سیاسی فیصلہ ان کو دھکے دے کر نکالا جا رہا ہے, حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, گھیرا ان کے گرد. دیکھیں اسرار شاہ جیسا بندہ 6.5 فٹ کا جوان جس نے شاہی قلعہ کاٹا ہوا ہے, بالکل اس کو جو یہاں کی یہی چیف جسٹس کی مومنٹ میں یہاں بم بلاسٹ اور وہ معذور ہوا, اس شخص کو اگر کسی شخص کے بولنے کے خلاف وہ بولا ہے تو کیا ہوا؟ آپ اس کو منع کر دیں, اس کو بلا کے ریکویسٹ کر دیں گے بھی نہ اس طرح بولو, پبلک میں اچھا نہیں لگتا. لیکن اس کو اتنی بڑی سزا کہ آپ اس کو سی سے نکال دیں, اس کو پارٹی سے اس کی ممبرشپ سسپینڈ کر دیں. کیا کبھی کسی نے, انور بیگ صاحب کیوں ناراض ہوئے ہیں, افضل سندھو صاحب بھٹو صاحب کے ساتھی تھے, ان کے اتنے پرانے سی کے ممبر ہیں, اتنا بی بی کے ساتھ ان کا ساتھ رہے, کیا کسی نے ان کو سمجھانے اور منانے کی کوشش کی ہے؟ تو جہاں تک ہمارا مسئلہ, خالد کھرل صاحب آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے ساتھ, ان کے خاندان کے ساتھ کتنا بی بی کا تعلق تھا, ان کے گھر میں رہتی تھی جا کے, اتنا زیادہ انہوں نے پارٹی کے لیے کیا ہوا ہے. پارٹی کے اتنے پرانے ممبر وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر آپ کا سیاسی مستقبل دیکھیں جی, ہم تو پیپلز پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی ہیں, ہم پیپلز پارٹی اور رہیں گے. جو آپ کی آسمہ ایک منٹ, جو لوگ پیپلز پارٹی کلیم کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی ہیں. ہم نے ان لوگوں سے پیپلز پارٹی کو آزاد کروانا ہے, پیپلز پارٹی کو ڈیموکریٹائز کرانا ہے, پیپلز پارٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کرانا ہے. جن لوگوں نے اس پارٹی کے ساری آئیڈیالوجی کو تباہ و برباد کر کے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے, آپ اسے آزاد کریں گے. یہ جنگ آپ لڑیں گے, یہ جنگ آپ لڑیں گے, اور تن تنہا آپ لڑ سکتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے نام جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. تو پھر الیکشنز آ رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ الیکشنز آ رہے ہیں. انہوں نے, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ فیصلے دوست کریں, شاہ صاحب نے فیصلہ کیا, میرے بڑی انتہائی عزیز بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں میرے, ان سے بڑی لمبی میری ان سے دوستی ہے بچپن سے. انہوں نے پارٹی چھوڑا, انہوں نے ایک اپنا فیصلہ, میں نہیں چاہتا تھا, میں نہیں چاہتا تھا ڈاکٹر اسرار شاہ پارٹی چھوڑیں, میں نہیں چاہتا تھا کہ سندھو صاحب پارٹی چھوڑیں, میں نہیں چاہتا تھا کہ کھرل صاحب پارٹی, ہماری ان سب سے انٹریکشن رہی. انہوں نے ایک اپنا ضرور فیصلہ کیا, لیکن ہم نے فیصلہ کانٹریری کیا. ہم نے فیصلہ یہ کہ نہیں, یہ پارٹی ہماری ہے اور ہم نے اس پارٹی کے اندر جو بھی ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا جب جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا پڑے گا. جو لوگ بیٹھ کے جو نا کرپ کرتے ہیں اور کرپ کر کے جو نا باتیں پیچھے کچھ اور کرتے ہیں اور سامنے جا کے کچھ اور کرتے ہیں, آج ان لوگوں, تمام لوگوں کو, جتنے بھی پارٹی کے بڑے بڑے دوست ساتھی ہیں اور اچھے پارٹی کے اندر بہت سینئر لوگ ہیں, ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے. ہمارا جو فیصلہ ہے میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, ہم اس پارٹی میں رہیں گے. ہم اس پارٹی کو آئیڈیولوجیکل بنیاد پہ جو نا لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی ڈیموکریٹائز ہو, اس لیے کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو پرسنالٹیز تھیں, جو ان کا کرسما تھا, جو ان کی کشش تھی, وہ آج نہیں ہے. آج پارٹی اگر آپ نے کسی ذاتی خاندانی حوالے سے چلانے کی کوشش کی تو یہ نہیں چل سکے, یہ تتر بتر ہو جائے. الیکشن کس پہ لڑیں گے؟ الیکشن آپ ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ پارٹی کی ٹکٹ ظاہری بات ہے وہ آپ کی رکنیت معطل ہے ایک ٹی وی پروگرام پہ جانے سے. آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, آپ نے خود ہی کر دیا, بڑا سوال ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن اگر بالفرض ہوتے ہیں تو کیا آپ زرداری صاحب سے ٹکٹ مانگیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی وہ چلا رہے ہیں؟ شاید میں الیکشن پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں, لیکن میں یہ ضرور تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی اس وقت ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پارٹی کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل بنیاد پہ, ایک آئیڈیولوجیکل بنیاد پہ, ایک ڈیموکریٹک بنیاد پہ جو اس پارٹی کے اندر ایک لڑائی ہونی چاہیے. اور جو لوگ بھی, چاہے ہم اکیلے ہی ہوں, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ, لیٹ دی پارٹی ورکرز ڈیسائیڈ کہ جو انہوں نے کس کو کس کے پیچھے چلنا ہے, کس کسی آئیڈیولوجیکل بنیاد پہ چلنا ہے, یا یہ جو ملغوبہ بنا ہوا ہے کوالشن کا دوبارہ بنایا جا رہا ہے ملغوبہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو پارٹی کی بنیادی اور پارٹی کو پارٹی کی پہچان دینا چاہتے ہیں, نہ کہ جو پارٹی کو آج بنا دیا گیا ہے, پارٹی کو جس کی پہچان ملغوبہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ اس سے ہم نکال کے پاکستان پیپلز پارٹی, شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی لیگسی کے ساتھ یہ پارٹی چلے گی. زرداری صاحب کو پارٹی چلانی ہے تو ان دو باتوں کا ان کو سوچنا پڑے گا, اور آس پاس جو انہوں نے فیملی فیوڈم بنائی ہوئی اس کو ختم کرنا پڑے گا. ورنہ زرداری صاحب پارٹی کو پارٹی والوں کے حوالے کریں, پارٹی کے کارکن اس کے وراثت کے امین ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وراثت کے, اور پارٹی کے کارکن خود اس پارٹی کو ڈیموکریٹائز کریں گے, انسٹیٹیوشنلائز کریں گے. بالفرض الیکشنز ہوتے ہیں, آخری میرا یہی سوال ہوگا, بالفرض الیکشنز ہوتے ہیں, ٹکٹ کیا ہوگا آپ کا
تیر کے نشان پہ آپ الیکشن لڑیں گے؟ الیکشن جب فیصلہ بڑا وہ ہے، مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آئے. جب الیکشن نزدیک آئیں گے اس سوال کا جواب آپ کو خود بخود ملے گا. اس وقت نہیں، اس سے پہلے آپ نہیں بتانا چاہ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم پوری آئیڈیالوجی کے لڑائی پارٹی کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم کے تحت جو ہے کھڑے ہوں، اور پارٹی کے اندر ہم لوگوں کو یہ اس بات کو جو ہے آمادہ کریں. میں چاہوں گا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان فیصلہ کریں اور اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں. اگر انہوں نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور یہ ساری کی ساری جو ہے چھوڑ دی، فیصلہ سازی کا عمل چھوڑ دیا ان لوگوں کے پاس جن کا پارٹی کی بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. آسما، میں چاہوں گا کہ پارٹی کے کارکن اٹھیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں سارے کے سارے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی کے اندر ایک اور پیپلز پارٹی حقیقی بنے گی؟ پیپلز پارٹی رہے گی، کوئی حقیقی، کوئی نقلی، کوئی جعلی. پیپلز پارٹی رہے گی. جنہوں نے پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی ان کو خدا حافظ کہیں گے. بہت بہت شکریہ ناہید خان صاحب، آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب، آپ کا شکریہ. بہت سارے معاملات، ایشوز پہ بات ہوئی، اور آخری بات دونوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو اصل پیپلز پارٹی بنائیں گے، اور جو لوگ اس پہ قابض ہو گئے شاید ان کو خود ہی جانا ہوگا، اور اس کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے کارکن کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.